بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھے تھے حروف مدہ کے 3 حروف الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، اس کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کی تختی کو ہمیں منہ زبانی یاد کرنا ہے۔ تختی ایک لائن سے بھی کم کی ہی یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یا جس پر جزم ہو اس سے پہلے زیر ہو، تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھے۔ سب اچھے طریقے سے بتلایا گیا ہے کہ جزم کس کو کہتے ہیں۔ جو یا کے اوپر جو شکل بنی ہوئی ہے جزم کی ہے، اس سے جزم کہتے ہیں، اور زیر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یا حمزہ یا زیر ای۔ اس کے کھینچنے کی وجہ یہ ہے کہ یا سے پہلے کبھی بھی کہیں بھی قرآن پاک کے اندر کون سے بھی پارے کے اندر جہاں بھی یا ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو کسی بھی حالت میں کھینچنا ہے۔ اور کتنا کھینچنا ہے؟ صرف ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ ایک الف کی مقدار آپ کو بتلا دی گئی تھی کہ کوئی بھی انگلی کو بند کر کے ہمیں کھولنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی لمبائی ہمیں کھینچنا ہے۔ اب ہم اس کو ہجے سے پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے کل ایک بات بتائے تھے کہ بھئی جو بھی تختی، جو بھی سبق، جو بھی حروف، جو بھی لفظ، جو بھی حرکات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے ہمیں کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیں، یا یہ طریقہ جو ہم پڑھا رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا تو ہم دوسرے طریقے سے انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمیں ضرور مطلع کریں کہ یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب آپ کو ایک چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ کے سامنے قاعدہ کھلا ہوا ہو اور اس کے اوپر جہاں ہم پڑھا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کی انگلی رکھی ہوئی ہو، تاکہ اور خوب پورے دھیان کے ساتھ اسی طرف پوری نگاہ ہونا چاہیے۔ ہماری آواز اور آپ کی انگلی دونوں ساتھ میں قاعدے کے اوپر چلنا چاہیے۔ حمزہ یا زیر ای، یا جس پر جزم ہو اس سے پہلے زیر ہو، تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھے۔ حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر ثی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر ذی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی۔ سین اور شین دونوں کے اندر فرق ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ صاد اور ضاد اور طا اور ظا، یہ تینوں چاروں حروف ہمیشہ موٹے ہوں گے، پر پڑھے جائیں گے۔ صاد یا زیر صی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، ظا یا زیر ظی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی۔ واو کو پڑھتے وقت ہمارے ہونٹ گول ہونا چاہیے۔ واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر ی۔ تختی نمبر 3 اور تختی نمبر 4 کے اندر آپ کو فرق بالکل سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ تختی نمبر 3 میں ہم بالکل بھی نہیں کھینچ رہے تھے اور یہاں پر کھینچ رہے ہیں۔ کھینچنے کی وجہ کیا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب مشق، میم شین قاف مشق۔ نیچے جو جملے دی ہے، اوپر کے جملے پختہ ہونے کے بعد نیچے کے جملے کو پڑھنے سے فائدہ ہے۔ اس کو ہمیں جس طرح ہم نے 3 طریقے سے پڑھنے کا بتائے تھے، پہلا روانگی، دوسرا ہجے، تیسرا اجرا کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے تو کھانا کھانے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ یہاں پر ہم یا مدہ کو جو کھینچ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے ہم کھینچ رہے ہیں۔ کوئی بھی کام ہم کرتے اس کی وجہ ہمیں معلوم ہوتی ہے، ہم یہاں جو کھینچ رہے اس کی وجہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو حمزہ
دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، یہ دونوں حروف اوپر کے ہیں، دونوں کو ساتھ میں ملا کر جب پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ دینی، دینی۔ دونوں کو کھینچنے کی وجہ یہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، دال یا زیر دی تو یا ہے، اس پر جزم ہے، اس سے پہلے زیر ہے، ادھر بھی یا ہے، اس سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے۔ تو ہم یہ دونوں چیزیں ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ میں آپ کو پہلے روانگی سے بتاتا ہوں، دینی، اب ہجے سے دال یا زیر دی، نون یا زیر نی۔ اب اجرا سے دال یا زیر دی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون یا زیر نی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ دینی، فیہی، ارینی، کتابی۔ اب کل کا جو سبق ہے الف مدہ اور یا مدہ، دو سبق ہمیں ایک ساتھ یہاں مل گئے، اور پرسوں کا جو سبق ہے حرکات کا تختی نمبر 3 کا، اس کے ان 3 حرکات زبر زیر پیش میں سے یہاں کاف کے نیچے زیر ہے۔ کل جو پڑھے تھے تختی نمبر 4 کا الف مدہ کا، الف سے پہلے زبر ہو، الف مدہ ہوگا، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں تیسری بات یہ آ گئی کہ آج جو سبق ہے یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہ 3 جو ہے 3 حروف ہے، 3 حروف میں سے ہمیں اچھی طرح پتہ ہو جانا چاہیے کہ 3 حروف میں سے ہم آخر کے 2 حروف کو کھینچ کر پڑھیں گے، اور پہلا جو کاف کے نیچے زیر ہے اس کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ کھینچ کر نہیں پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ کاف کے نیچے زیر کی حرکت کو جلدی پڑھتے، تھوڑا بھی نہیں کھینچتے ہیں۔ تا کو کھینچنے کی وجہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ با یا زیر بی کو کھینچنے کی وجہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اس لیے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہمیں کھینچنے کی وجہ اور نہیں کھینچنے کی وجہ دونوں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اجیبو، یہاں او کو نہیں کھینچیں گے اس لیے کہ حمزہ کے اوپر پیش کی حرکت کو جلدی پڑھتے، تھوڑا بھی نہیں کھینچتے، لیکن جی کو کھینچیں گے اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ کوئی اگر بو کو کھینچ کے پڑھے تو آپ بتائیے یہ پڑھنا بو کو صحیح ہے یا غلط ہے؟ بتائیے آپ اپنے دل کے اندر، اپنے دل ہی سے کہیے کہ بھائی یہ با کو کھینچ کر پڑھنا بالکل غلط ہے، کیونکہ با کے اوپر پیش کی حرکت کو جلدی پڑھتے، تھوڑا بھی نہیں کھینچتے ہیں۔ آپ مجھے کمنٹ باکس کے اندر اجیبو کے ہجے کر کے آپ مجھے جس زبان کے اندر بھی آپ کو آتا ہے، اردو، ہندی، مراٹھی، انگلش، جو بھی آتا ہے، مجھے اجیبو کے ہجے کر کے آپ بتلائیے۔ یواری، اب یہاں پر جو پہلا ہے یا کے اوپر پیش کی حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی، لیکن واو ہے اس سے پہلے زبر ہے تو واو مدہ ہوگا، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ رایا زیر ری، یا مدہ ہوگا، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ مفاتیح، رازقین، رازقین، یہاں ہم پہلے را الف زبر را کو کھینچ رہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ زا کے نیچے زیر کی حرکت کو جلدی پڑھتے، تھوڑا بھی نہیں کھینچتے۔ قاف یا زیر کی، یا مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ نون کے اوپر زبر کی حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں کس کو کھینچنے کی کیا وجہ ہے اور کس کو کھینچنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ عبادی، دی کو کھینچنے کی کیا وجہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور عین کو کیوں نہیں کھینچ رہے؟ عین کے نیچے زیر کی حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ با الف زبر با، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے تو عبادی، عذابی، تماثیل۔ یہ سی کو میں نے اتنا کیوں کھینچا؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن ہم نے لام کو تو بالکل نہیں کھینچے، تا کو بالکل نہیں کھینچے۔ تا زبر تا کے اوپر زبر کی حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ میم الف زبر ما، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن آخر میں جو لام ہے اس کو ہمیں کھینچنا نہیں۔ کیوں نہیں کھینچنا ہے؟ پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، حرکات ہے یہ۔ تماثیل، مقادیر، اخیہ،
بنی ہی، میں بنی ہی کے ہجے کر کے آپ کو بتلاتا، آپ کمنٹ باکس کے اندر مجھے بتلائیں کہ اس بنی ہی کے اندر کس کو کھینچنا ہے اور کس کو نہیں کھینچنا ہے۔ با کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ نون یا زیر نہیں، یا جس پر جزم ہو اس سے پہلے زیر ہو، تھوڑا کھینچے اور